بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کورج چینل، بنائے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ صوبے میں نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو سکی، مگر اب ٹاپ لیول پر ممکن نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے شاید جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی ہے، حقیقت اس سے برعکس ہے۔ مقصد میرا بات کرنا کسی کی یعنی کہ اچھا کام کرے گا میں اچھی کی تعریف کروں گا، لیکن یہاں مریم صاحبہ جو ہیں سی ایم پنجاب، انہیں شاید یا تو معلومات نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں بتانا چاہتی کہ شوگر مافیا جو سکینڈل آیا تھا اس کا کوئی نچلے کوئی چپڑاسی تھے یا سپاہی کے لیول کا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا تھا جو سب سے آپ کی حکومت جن کے سر پہ چڑھ رہی ہے، یعنی کہ شوگر مافیا کے جو جس کے مطلب آپ کے ایک تو رشتہ داروں کی ملیں، دوسرا اب کی اپنی ملیں خود کی، تو اس کے اوپر تو ابھی تک آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ آپ کی حکومت کا بھی حصہ ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے اوپر نہیں ہو رہی، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ابھی جو یہ ایک سنگیڑا صاحب جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، پھر سائیوں نے پکڑ کے پھر واپس کر دیا، تو وہ بھی ایک نیچے لیول کا نہیں تھا، بڑے لیول کا تھا، خواجہ آصف کے وہ رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ ان کو الیکشن کمیشن نے 50,000 جرمانہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں الیکشن کمیشن کا دورہ معیار ہے جی، یعنی کہ سہیل خان افریدی جو ہے وہ حلقے میں بھی نہیں جاتے، وہاں دوسری جگہ میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے حلقے میں یا کسی نے یعنی غلط کام کیا تو پھر وہ یاد رکھے ان کو سزا ہوگی۔ غلط کو تو سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کو نااہل کرنا مقصود تھا تو اس لیے اس کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکا دیے، جبکہ مشیر جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہیں صرف رانا شہریار کی انتخابی مہم شرکت کی باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر رانا ثناءاللہ کو صرف 50,000 روپے جرمانہ کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ رانا شہریار نے جرمانہ ادا نہ کیا تو کیس الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، الیکشن کمیشن پنجاب، اندازہ کریں آپ یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ اس کے بعد جی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شریف خاندان جو ہے وہ جو ابھی مریم نواز نے کہا کہ اوپر جو ہے وہ کرپشن ختم ہو چکی ہے، نیچے نہیں، تو ابھی میں آپ کے سامنے گوشگوار رکھتا ہوں کہ شریف فیملی کی سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں۔ کسانوں کو مافیا کہنے والی مریم نواز صاحبہ چینی کے بڑھتے ہوئے ریٹس پر چپ نہیں ہیں، اس کی جو ہے وہ چپ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی۔ اس کا مین مقصد ہے کہ شریف فیملی کی جو مسلم لیگ کی نون کی ملیں ہیں وہ 9 ہیں جی، خاندان اور پارٹی میں صرف عباس سرفراز 5 شوگر ملیں ہیں۔ زرداری فیملی کی پیپل پارٹی جو ہے ان کی جی 5 شوگر ملیں ہیں، ذکا اشرف 1 شوگر ملز ہے جی۔ اس کے بعد چودھری فیملی جو کاف لیگ والے ان کی 4 ملیں ہیں، ہمایوں اختر کی 2 شوگر ملیں اور جہانگیر ترین کی 3 شوگر ملیں ہیں۔ یہ حالات ہیں اور یہ چلیں احتساب کرنے، اس طرح احتساب کریں گے۔ دوسرا میں کچھ دن معذرت خواہ آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا سکا، میں ولاگ نہیں کر سکا۔ شاہزیب خانزادہ کو ہراساں کرنے والے کا تعلق گجرانوالے سے تھا، یہ بتایا میں عطا تارڑ نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں پراپرٹی کا کام کرتا ہے، پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ یہ بھی معلومات انہوں نے لے لی کہ وہ رکن بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ گجرانوالہ میں لوگ مشتعل تھے اور اس کے گھر جانا چاہتے تھے، ہم نے روکا کہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے اور درخواست ہے، ارشد شریف جو شہید ہے ان کے قاتلوں کا ابھی تک نہیں پتہ چلا، ان کو شہید کرنے والوں کو جو ہے نا اپنے گھر کا ٹھکانا وہ کس پارٹی سے تھے، ان کی کیا دشمنی تھی ارشد شریف سے جنہیں انہوں نے شہید کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں نا۔ کہ اس کے بعد جی اب جو ہے وہ شاہزیب خانزادہ جو ہے اس سوال پوچھنے والے کو تو آپ نے پکڑ لیا ہے، گھر بھی ڈھونڈ لیا، منٹوں میں پتہ لگ گیا کہ مشتعل افراد نے گھیراؤ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ارشد شریف کے قاتل نہیں ملے۔ چینی مافیا، آٹا مافیا، گندن مافیا، بجلی کے جو ہے گھٹیا معاہدے کرنے والوں کے گھروں کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ مشتعل افراد جو ہیں وہ ان کے گھروں کا گھیراؤ کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے نا یہ نہ رکھیں،
جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ان کے تو حق کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کے لیے آپ بالکل بھی، کیونکہ وہ پسے ہوئے ہیں، ایک تو دوسرا وہ زیر عطاب ہیں، تو ان کے حق کے لیے آپ کی نہ تو کوئی تحقیقات ہوتی ہے، نہ پھر آپ ان کا گھر کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ ابھی ڈیلی کی 2 ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، ورنہ میں 2 ویڈیو بناتا، لیکن چلو بہرحال جتنا ہے اس سے گزارا کریں۔ اللہ حافظ۔